نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، آج یار غار و مزار و قبر، امیر المؤمنین، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، نبی علیہ السلام کی جماعت کے ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے حالت ایمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور اس پر ان کا خاتمہ ہوا۔ لیکن یہ تعریف اصولیین نے کی، متکلمین نے کی، محدثین نے کی ہے، ایک صحابی صحابہ کی جماعت میں ایسے ہیں کہ جن کو صحابی کسی اصولی، کسی متکلم، کسی محدث نے نہیں کہا، بلکہ خود رب العالمین نے انہیں نبی علیہ السلام کا صحابی قرار دیا۔ وہ جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہجرت کے باب میں جو غار میں واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں موجود ہیں، نبی علیہ السلام موجود ہیں، اسی اثناء میں دشمن غار کے دہانے تک پہنچا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ دشمن ہمیں دیکھ نہ لے اور نبی علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس موقع پر جب حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے اس خطرے کا اظہار کیا تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو اپنا حصہ بنا کر کہا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہ جو غار کے ساتھی ہیں، جو صاحب ہیں، جب انہوں نے خطرے کا اظہار کیا تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر کہا لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے، یعنی اللہ رسول اللہ کے ساتھ بھی ہے اور جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کل کائنات جناب حضرت شیر خدا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق غار میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھی اور صاحب ہیں، اور بدر میں جب ہم جنگ کر رہے تھے تو عریش جو صاحبان تھا اس پر بھی موجود حضرت ابوبکر صدیق تھے، وہاں پر بھی ساتھی اور صاحب تھے، اور مزار میں بھی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ تو یہ اعزاز جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اللہ ہم تمام کو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دلی عقیدت، محبت عطا فرمائے۔